السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج میں پھر آپ کے سامنے ایک نیا ویڈیو لے کر آپ تک حاضر ہوں، اور الحمدللہ عز وجل ہمارا جو ٹاپک چل رہا ہے وہ ہے سیرت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پہ چل رہا ہے۔ الحمدللہ بنے رہی ویڈیو کے ساتھ اور آخر تک آپ ضرور دیکھیں، اور بہت سی معلومات آپ کا حاصل ہوگی انشاءاللہ عز وجل۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا سیدی محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پچھلے ویڈیو میں ہم نے بہت کچھ جانا، چلیے اب آگے بڑھتے ہیں اور جانتے ہیں آج کا ویڈیو کا ٹاپک کیا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی حبشہ کی طرف ہجرت کی، مگر جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقام برکل غماد میں پہنچے تو قبیلہ کارا کا سردار مالک بن دگنہ راستے میں ملا اور دریافت کیا کہ کیوں اے ابو بکر، کہاں چلے؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اہل مکہ کے مظالم کا تذکرہ فرماتے ہوئے کہا کہ اب میں اپنے وطن مکہ کو چھوڑ کر خدا کی لمبی چوڑی زمین میں پھرتا رہوں گا اور خدا کی عبادت کرتا رہوں گا۔ ابن دگنہ نے کہا کہ اے ابو بکر، آپ جیسا آدمی نہ شہر سے نکل سکتے ہیں اور نہ نکالا جا سکتا ہے۔ آپ دوسروں کا بار اٹھاتے ہیں، مہمان حرم کی مہمان نوازی کرتے ہیں، خود کما کر مفلسوں اور محتاجوں کی مالی امداد کرتے ہیں، حق کے کاموں میں سب کی امداد وہ اعانات کرتے ہیں۔ آپ میرے ساتھ مکہ واپس چلیے، میں آپ کو اپنی پناہ میں لیتا ہوں۔ ابن دگنہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زبردستی مکہ واپس لایا اور تمام کفار مکہ سے کہہ دیا کہ میں نے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی پناہ میں لیا ہے، لہٰذا خبردار کوئی ان کو نہ ستائے۔ کفار مکہ نے کہا کہ ہم کو اس شرط پر منظور ہے کہ ابو بکر اپنے گھر کے اندر چھپ کر قرآن پڑھے، تاکہ ہماری عورتوں اور بچوں کے کان میں قرآن کی آواز نہ پہنچے۔ ابن دگنہ نے کفار کی شرط کو منظور کر لیا اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چند دنوں تک اپنے گھر کے اندر قرآن پڑھتے رہے، مگر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جذبہ اسلامی اور جوش ایمانی نے یہ گوارا نہیں کیا کہ معبودان باطل لات و عزا کی عبادت تو علل اعلان ہو رہا ہے اور معبود برحق اللہ تعالیٰ اللہ عز و جل کی عبادت گھر کے اندر چھپ کر کی جائے۔ چنانچہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھر کے باہر اپنے صحن میں ایک مسجد بنا لی اور اس مسجد میں علل اعلان نمازوں میں بلند آواز سے قرآن پڑھنے لگے، اور کفار مکہ کی عورتیں اور بچے بھیڑ لگا کر قرآن سننے لگے۔ یہ منظر دیکھ کر کفار مکہ نے ابن دگنہ کو مکہ بلایا اور شکایت کی کہ ابو بکر گھر کے باہر قرآن پڑھتے، جس کو سننے کے لیے ان کے گرد ہماری عورتیں اور بچوں کا میلہ لگ جاتا ہے، اس سے ہم کو بڑی تکلیف ہوتی ہے، لہٰذا تم ان سے کہہ دو کہ یا تو وہ گھر میں قرآن پڑھے، ورنہ تم اپنی پناہ کی ذمہ داری سے دستبردار ہو۔ ابن دگنہ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ اے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ گھر کے اندر چھپ کر قرآن پڑھیں، ورنہ میں اپنی پناہ سے کنارہ کش ہو جاؤں۔ اس کے بعد کفار مکہ آپ کو ستائیں گے تو میں اس کا ذمہ دار نہیں ہوں۔ یہ سن کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے ابن دگنہ، تم اپنی پناہ کی ذمہ داری سے الگ ہو جاؤ، مجھے اللہ تعالیٰ کی پناہ کافی ہے، سبحان اللہ، اور میں اس کی مرضی پر راضی برضا ہوں۔ حضرت حمزہ مسلمان ہو گئے۔ اس کا واقعہ اس طرح ہے کہ اعلان نبوت کے 6 سال حضرت حمزہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما
دو ایسی ہستیاں دامن اسلام میں آ گئی جن سے اسلام اور مسلمانوں کو جاہ و جلال اور ان کے عزت و اقبال کا پرچم بہت ہی سر بلند ہو گیا۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چچاؤں میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بڑی والہانہ محبت ہے، اور وہ صرف 2 یا 3 سال حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے عمر میں زیادہ تھے، اور چونکہ انہوں نے بھی حضرت شعیبہ رضی اللہ تعالی عنہ کا دودھ پیا تھا، اس لیے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے رضاعی بھائی بھی تھے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ بہت ہی طاقتور اور بہت بہادر تھے، اور شکار کے بہت ہی شوقین تھے۔ روزانہ صبح سویرے 3 کمان لے کر گھر سے نکل جاتے، اور شام کو شکار سے واپس لوٹ کر حرم میں جاتے، خانہ کعبہ کا طواف کرتے اور قریش کے سرداروں کی مجلس میں کچھ دیر بیٹھا کرتے تھے۔ ایک دن حسب معمول شکار سے واپس لوٹے تو ابن جدعان کی لونڈی اور خود ان کی بہن حضرت بی بی صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کو بتایا کہ آج ابو جہل نے کس طرح تمہارے بھتیجے حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ بے ادبی اور گستاخی کی۔ یہ ماجرا سن کر مارے غصے کے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا خون کھولنے لگا۔ ایک دم تیر کمان لیے ہوئے مسجد حرم میں پہنچ گئے اور اپنی کمان سے ابو جہل کے سر پر اس زور سے مارا کہ اس کا سر پھٹ گیا، اور کہا کہ تو میرے بھتیجے کو گالیاں دیتا ہے، تجھے خبر نہیں میں بھی اسی کے دین پر ہوں، سبحان اللہ، میں بھی اسی کے دین پر ہوں۔ یہ دیکھ کر قبیلہ بنی مخزوم کے کچھ لوگ ابو جہل کی مدد کے لیے کھڑے ہو گئے، تو ابو جہل نے یہ سوچا کہ کہیں بنو ہاشم سے جنگ نہ چھڑ جائے۔ یہ کہا کہ اے بنی مخزوم، آپ لوگ حمزہ کو چھوڑ دیجئے، واقعی آج میں نے ان کے بھتیجے کو بہت ہی خراب قسم کی گالیاں دی۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے مسلمان ہو جانے کے بعد زور سے ان اشعار کو پڑھنا شروع کر دیا کہ میں اللہ تعالیٰ کی حمد کرتا ہوں جس وقت کہ اس نے میرے دل کو اسلام اور دین حنیف کی طرف ہدایت دی۔ جب احکام اسلام کی ہمارے سامنے تلاوت کی جاتی ہے تو با کمال عقل والوں کے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، اور خدا کے برگزیدہ احمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمارے مقتدا ہے، تو اے کافرو اپنی باطل بکواس سے ان پر غلبہ مت حاصل کرو۔ تو خدا کی قسم ہم انہیں قوم کفار کے سپرد نہیں کریں گے، حالانکہ ابھی تک ہم نے ان کافروں کے ساتھ تلواروں سے فیصلہ نہیں کیا ہے۔ اپنا اشعار کو زور سے پڑھتے تھے۔ انشاءاللہ عز و جل آنے والے ویڈیو میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا اسلام لانے کا واقعہ اب تک انشاءاللہ عز و جل پہنچایا جائے گی۔ تو اگر آپ چینل میں نئے آئے ہیں تو آپ سے گزارش ہے کہ اس چینل سے جڑنا چاہتے ہیں تو سبسکرائب ضرور کریں، اور ویڈیو اگر اچھا لگا تو لائک ضرور کریں۔ اگر ہم سے کوئی خامی کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو ہمارے لیے اصلاح ضرور کیجیے گا تاکہ میں اسے سدھار سکوں۔ اور آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ عز و جل پھر آنے والے ویڈیو میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا اسلام لانے کا واقعہ بتایا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔